کرتا ہے، معاشرے کو بھی خراب کرتا ہے۔ ایک شخص، میں یہ جملہ بھی کہہ چکا ہوں، شاید آپ کو یاد ہو، جب کوئی بندہ کوئی گناہ ایسا کرتا ہے جو گناہ انفرادی ہو، جو گناہ پردے میں ہو، جو گناہ چھپ کر کے ہو، تو اس گناہ کی نحوست اور اس گناہ کا وبال بھی ذاتی ہوتا ہے، وہ اس پر پڑتا ہے، اس کے گھر پر پڑتا ہے۔ لیکن کوئی گناہ ایسا ہو جو علل اعلان ہو، کوئی گناہ ایسا ہو جو کھل کے کیا جائے اور لوگ کر رہے ہو، پھر اس گناہ کا وبال اور اس گناہ کی نحوست یہ بھی اجتماعی ہوتی ہے اور سب پر پڑتی ہے، کی نحوست یہ بھی اجتماعی ہوتی ہے اور سب پر پڑتی ہے، سب پر پڑتی ہے۔ آپ ایک چیز آپ دیکھ لیں، میں آپ کو مثال سے ایک بات عرض کروں، ہمارے یہاں ایک بالکل عام چیز ہے کہ بچے کی ہائٹ اور بچے کی عمر یہ اتنی بڑی ہے اور اس کے پاس موبائل اتنا بڑا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کیوں؟ یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے نا، جمعے کا دن اتنا معتبر، اتنا مبارک دن ہے، جہاں صبح سے لے کر کے شام تک کبھی بھی دعا قبول ہو سکتی تھی، کبھی گناہوں سے معافی مانگ سکتے تھے، اپنے آپ کو بنا سکتے تھے۔ ہماری یہ نوجوان نسل نہا دھو کر کے مسجد کے اگل بغل میں بیٹھ کر کے دن بھر بس اسی گناہ میں لگی رہتی ہے۔ جب خطبے کا وقت ہوتا ہے تو بھاگتے دوڑتے پیچھے سے مسجد میں آتے ہیں۔ جب یہ بڑے نے کیا اور کھل کر کے کیا، کوئی معاشرے میں اور محلے میں روکنے والا نہیں ہے کہ کوئی چار لڑکا بیٹھ کر کے یہاں گناہ کا کام کیوں کر رہا ہے، اتنی تیز گالیاں کیوں بول رہا ہے، اتنے تیز گناہوں میں کیوں ملوث ہے۔ جب کوئی منع کرنے والا نہیں رہا، آج ماں کی گود سے بچے چھن گئے اور بغیر موبائل کے وہ ایک کام نہیں کرتا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی، شاید پتہ نہیں بات میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ تو جب کھل کے کام ہوا اور لوگوں نے کھل کر کے برداشت کیا، پھر وہ گناہ ایسا بڑھا اور اس کا وبال آج ایسا ہے کہ ماں کی گود سے بھی بچے چھینے جا چکے ہیں موبائل کے ذریعے سے اور گناہ ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے اگر یہ مال اور اولاد دی ہے نا تو سمجھیں اور اولادوں کی صحیح تربیت کریں۔ اولاد بڑی عظیم نعمت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے یہ بات بیان فرمائی کہ دیکھو، اذا مات عبدہ، انسان مر جاتا ہے تمام چیزیں اس کی ختم ہو جاتی ہے، سب دھری کی دھری رہ جاتی ہے، پڑی کی پڑی رہ جاتی ہے۔ کام آنے والی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک صدقہ جاریہ، یعنی یہ مال جس کا پہلے نمبر پہ ذکر ہوا کہ یہ ہم نے کہاں اور کیسے خرچ کیا ہے اور کیسے حاصل کیا ہے، اور دوسرے وہ اولاد جو نیک اور صالح ہو۔ میں اس پہ بار بار بات کر چکا ہوں کہ آج ہم خود کتنے نیک اور صالح ہیں اپنے والدین کے حق میں، اپنے بڑوں کے حق میں، اپنے مرحومین کے حق میں۔ اس سے ہم اندازہ لگا لیں کہ ہم جو نسل تیار کر رہے ہیں اور جو نسل چھوڑ رہے ہیں یہ ہمارے لیے کیا بننے والی ہے، یہ ہمارے لیے کیا بننے والی ہے۔ یہ بڑا عبرت کا مقام ہے، یہ بہت سوچنے کی گھڑی ہے۔ سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں۔ یہ اولاد بس یوں ہی محبت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں آپ کو اپنے بچے سے محبت نہیں ہوگی، آپ نہیں دیتے ہوں گے، ہم کو اپنی اولاد سے محبت ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، اولاد سے بغاوت ہے، اولاد سے دشمنی ہے۔ اولاد کو آپ مرنے کے بعد بھی جہنم کے لیے چھوڑ رہے اور دنیا میں بھی آپ اسے ذلیل و خوار کر رہے۔ غیروں کے ہاتھ میں ڈال دیا آپ نے، غیروں کے گود میں ڈال دیا، غیروں کے بستر پہ پہنچا دیا، غیروں کے کیبن میں آپ کی اولادیں جا رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے، اس لیے ہم اپنی اولاد کو چیز دے رہے اور چھوٹ دے رہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کیا اور اس سے زیادہ کھول کے آپ کو عرض کی جائے باتیں؟ اس لیے اپنی نسل کی فکر کریں، نظر رکھیں ان پر کہ یہ اولادیں کہاں جا رہی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے اگر روکیں گے نا ہم کو لگتا ہے کہ اولاد مر جائے گی۔ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ایسی اولاد مر جائے تو۔ کیوں؟ آپ کو معلوم ہے، میں 1 منٹ میں باتیں ختم کر رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جانتے ہیں؟ نوح علیہ السلام جب طوفان آیا، اللہ نے حکم دیا کہ جو ایمان والے ہیں اس کو لے کے کشتی میں سوار ہو جائیے، کیونکہ آج الا من رحم، کہ اللہ کی رحمت کے علاوہ آج کوئی نہیں ہے جو کسی کو بچا لے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ طوفان آیا، پانی بھرا، جو کشتی میں تھے وہ سوار ہوئے، وہ چل پڑے اور لوگ ڈوبنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آ جاؤ کشتی میں، آج اللہ کی رحمت کے علاوہ بچ نہیں سکتے۔ بیٹا نہیں آیا کشتی میں۔ حضرت نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس کو بچا لیجئے، ان نبنی من اہلک،
اے اللہ یہ میرے اہل میں سے ہے، یہ میرے گھر میں سے ہے، یہ میرا خاندان ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اے اللہ اسے بچا لیجئے۔ اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا؟ انہو لیس من اہلک، کہ یہ تمہارا اہل نہیں ہو سکتا، یہ تمہاری اولاد نہیں ہو سکتی۔ کیا معنی اس کا؟ کیا نوح علیہ السلام کی زوجہ نے نوح علیہ السلام کی موجودگی میں کوئی غلط حرکت کی تھی؟ کیا یہ معنی؟ نہیں، اللہ نے وضاحت کے ساتھ آگے بیان فرمایا، جملہ سمجھئے، فرمایا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا جو عمل ہے وہ درست نہیں ہے، اس کے جو اعمال ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اس کے جو اعمال ہیں، اس کی جو کرتوت ہے یہ اللہ کے احکام کے مطابق نہیں ہے، اور جس کی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق نہ ہو، اللہ کے راستے پر نہیں ہو، اس کا دنیا کے رشتے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب سور پھونکا جائے گا، قیامت کا میدان قائم ہوگا، دنیا ختم ہوگی، کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے اللہ نے مال عطا کیا ہے تو ہم مال کو سمجھے کہ کہاں خرچ کرنا ہے۔ ایک تو کمانے پر ہم صحیح نظر رکھے کہ کہاں سے ہم کما رہے ہیں۔ مال کے تعلق سے ایک آیت کا صرف ترجمہ کر دوں۔ گزشتہ ہفتے میں نے ایک بات کی تھی اور بات جہاں سے ختم کی تھی وہ بات ختم کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب دنیا ختم ہوئی، جب میری زندگی ختم ہوگی، جب ہمارے اور آپ کی آنکھیں بند ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رکے گا۔ صبح ہوگی، شام ہوگی، لوگ کھائیں گے پیئیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ جنازہ سامنے ہوتا ہے، لوگ بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ قبر پہ لوگ سرحانے میں کھڑے ہوتے ہیں، میت کو ڈالا جا رہا ہوتا ہے، دوسرے لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب دیکھیں کہ پریکٹیکل بات ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ نہیں ہوتا، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جب ہماری حقیقی زندگی شروع ہوگی، قرآن میں ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب وہاں حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا نا قبر میں، قبر سے جب معاملات اور آخرت کی زندگی نظر آئے گی، بالکل اندھیرا ہی اندھیرا اور مصیبت ہی مصیبت، پھر بندہ کہے گا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ بس تھوڑی سی مدت کے لیے، ذرا سی دیر کے لیے مجھے لوٹا دیں، قریب مدت کے لیے۔ کہتے ہیں بھائی چارہ چابی دے دے، ترنت آ رہے، بس یہیں تک جا رہے، کلپنا سے آ رہے ہیں، بس گئے، بس ابھی آگے ترنت، بس کہیں نہیں جا رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہا ہے، ایک دم قریب۔ پر بندہ کہہ گیا اللہ بس تھوڑی سی دیر کے لیے بھی لوٹا دیجئے، الی اجل قریب، بس تھوڑی سی مہلت دے دیجئے۔ اور آگے بندہ ایک اور خواہش ظاہر کرے گا، وہ خواہش کیا ہے بڑے غور سے سمجھیے۔ اس کے بعد جو میں ایک آیت پڑھا تھا، دونوں کا ترجمہ کر کے بعد ختم کر رہا ہوں، فرمایا دعا کہے گا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی دیر کے لیے صحیح لوٹا دیجئے نا، بس ذرا سی مہلت دے، ایک دن کی مہلت دے دیجئے، چلیے 1 گھنٹے کی دے دیجئے، کم سے کم جو پن نمبر کسی کو نہیں بتائے وہ اسی پن سے کچھ کر کے آ جائے، پن ہم ہی کو معلوم ہے، ATM پن ہم ہی کو معلوم ہے، بس چیک پڑا ہوا تو 4 سائن کم سے کم کر لیں، تھوڑی دیر کی مہلت دے دیجئے۔ آگے فرمائے گا فَأَصَّدَّقَ، تھوڑی دیر کی مہلت دے دیجئے، اس لیے مہلت دے دیجئے فَأَصَّدَّقَ، تاکہ میں اپنے مال کا صدقہ کر کے آ جاؤں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ آج جس مال کے لیے ہم راتوں دن لگے ہیں اور جمع کر رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں کہ یہ سب میرا ہو جائے، آنکھ بند ہوتے ہی سب سے پہلے خواہش جو ہوگی اور رب کے سامنے جو سب سے پہلے عرضی ہوگی وہ یہی ہوگی الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، فاصدق، تاکہ میں سب کو صدقہ کر کے آ جاؤں، تاکہ سب کو میں آپ کے راہ میں دے دوں، تاکہ میں سب کو قربان کر دوں۔ کیونکہ صدقہ کے جو فضائل ہیں اور صدقے کی جو اہمیت ہے اور صدقے کے جو ثمرات ہیں نا، یہ بندے کو نظر آ رہے ہوں گے، وہاں دکھائی دے رہا ہوگا کہ 1 روپے کے بدلے کیا مل رہا ہے، 1 بوری سیمنٹ کے بدلے میں کیا مل رہا ہے، 1 ٹیلر اینٹا کے بدلے میں کیا مل رہا ہے، غریب کو کچھ کھلائے ہیں تو کیا مل رہا ہے، یہ وہاں نظر آ رہا ہوگا۔ تو بندہ خواہش کرے گا کہ اللہ کو تھوڑی سی مہلت دے دیجیے کہ کر کے آ جائیں۔ اللہ نے فرمایا الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، کہ جو شخص خود بھی بخل کرتا ہے، خود بھی کنجوسی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی کنجوسی کرنے کا سکھاتا ہے، دوسروں کو بھی بخل سکھاتا ہے، گناہ کے راستے میں نہیں روکتا، صحیح راستے میں روکتا، مت خرچہ کرو۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے دیا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، اس کو چھپا چھپا کے رکھتا ہے، بینک میں رکھتا ہے، الماری میں رکھتا ہے، یہاں رکھتا ہے، وہاں رکھتا ہے، چھپا چھپا کے۔ اللہ فرمانے میں نہیں کہہ رہا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے عطا کیا بھائی، اس کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں۔ خرچ ہمارے پاس ہے کہاں، ابھی تو 3 مہینے سے سیلری نہیں ملی ہے،
کیا بات کر رہے ہیں، جو کچھ تھا وہ تو وہ فلانے کام میں ہمارا چلا گیا، جبکہ ویسا ویسا کتنا کام ابھی بندہ کر سکتا اگر الماری کھول لے تو۔ اللہ فرمایا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، جو ایسا کرتا ہے اللہ اس کو پسند نہیں فرماتے ہیں، اللہ اس سے راضی نہیں ہوتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اپنے مال کی اور اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں اور صحیح جگہ پر استعمال کریں اور صحیح بنائیں۔ اب میں یہ باتیں عرض کر دی، موقع آپ کے پاس ہے، آپ چاہیں خوب دل کھول کر کے حصہ لیجئے، اوپر کے کام کو پورا کروائیے، تاکہ آنکھ بند ہونے کے بعد آپ کو یہ افسوس نہ ہو، یہ آنکھ بند ہونے کے بعد آپ کو یہ کہنا نہ پڑے اللہ مہلت دے دے تاکہ میں اوپر کا کام کروا کے آ جاؤں، ویسی کتنی مسجدیں بنوا سکتا ہوں، اتنا پیسہ میرے پاس ہے، اب مہلت دے دے، یہ کہنے کی نوبت نہ آئے۔ اس لیے ابھی موقع ہے، کام کر لیجئے، اللہ کے راستے میں خرچ کر لیجئے، اپنی اولاد کی اور اپنے جان و مال کی اللہ کے راستے پر صحیح تربیت کرے، جن کی سنت باقی ہے وہ ادا کر لیجئے۔